اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کی کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے خد و خال 8ویں نشست توحید کے موضوع پر، اسلامی تصور کائنات کے آئینے میں توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ گزشتہ بحثوں کو نہ بھولیں جن میں ہم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی افکار اور اصولوں میں سے ہر فکر اور ہر اصول پر ایمان، علم و آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے، فہم و ادراک، شعور اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ اندھا دھند۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان احساس ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ چیز کہ جس پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، یقیناً وہ چیز ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، چاہے وہ عمل انفرادی ہو یا اجتماعی، چاہے اس کا تعلق ہماری ذات سے ہو یا ہمارے معاشرے سے، خواہ وہ عالم بشریت سے مربوط ہو یا آنے والی تاریخ سے، یقیناً وہ ہمارے شانوں پہ ایک ذمہ داری ڈالتی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ جب ہم توحید کی بحث شروع کرتے ہیں تو یقیناً یہ بحث ہمارے لیے ایک ذمہ داری لانے والی بحث بن جاتی ہے۔ ہم اس انداز سے توحید کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ ایک تو ہم مکمل آگہی اور بصیرت کے ساتھ توحید تک پہنچیں، دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو توحید ہمارے کندھوں پہ ڈالتی ہے۔ کیا توحید کسی بھی قسم کی ذمہ داری کے بغیر صرف ایک فہم یا مثلا ایک سوچ کا نام ہے؟ کیا توحید محض ایک حقیقت کے جان لینے کا نام ہے بغیر اس کے کہ وہ جاننا ہمارے کاندھوں پہ کوئی ذمہ داری ڈالے؟ یا ایسا نہیں، بلکہ توحید اس آگہی اور بصیرت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں آن پڑتی ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے تو اس سوال کا جواب پا لیں گے۔ توحید کو ہم نے دو زاویوں سے مد نظر رکھا اور مورد بحث قرار دیا۔ سب سے پہلے تو توحید کو اسلام کے تصور کائنات میں مورد بحث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ توحید اسلام کے تصور کائنات میں ہے۔ اسلام کے تصور کائنات میں توحید کیا ہے اور کس معنوں میں ہے، اور قرآن صامت کی آیات، قرآن ناطق کی روایات اس توحید کی کیا تشریح اور تفسیر کرتی ہیں جو اسلامی تصور کائنات میں مد نظر ہے۔ دوسری بحث کو اس طرح پیش کیا کہ اسلام کی آئیڈیالوجی میں توحید ہے کیا، کیونکہ توحید جہاں اسلامی تصور کائنات کا حصہ ہے وہاں اسلام کی زندگی ساز آئیڈیالوجی کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے فروعی قوانین و ضوابط میں سے ہر ایک میں توحید اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ آپ جہاں پر بھی دین کے نام پر ایک ایسا حکم، قانون اور ضابطہ دیکھیں کہ جس میں توحید کا جلوہ کم ہے یا اس میں توحید کے خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہے، اس میں سرے سے توحید ہے ہی نہیں، تو جان لیجئے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ توحید تمام اسلامی قوانین و ضوابط کے پیکر میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ توحید اس عمارت کے تمام اجزاء میں نرم و لطیف ہوا کی طرح موجود ہے جس عمارت کا نام اسلام ہے۔ توحید اسلام کے جسم میں حتیٰ اس کی باریک رگوں میں بھی پاک و پاکیزہ، صاف اور تازہ خون کی طرح موجود ہے۔ آپ اسلام کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں توحید کا رنگ اور توحید کی نشانی نہ پائی جائے۔ آج کی بحث اسلامی تصور کائنات میں توحید کے بارے میں ہے۔ اسلامی تصور کائنات سے کیا مراد ہے؟ آپ جب ایک انسان کے طور پہ اس کائنات اور انسان کے بارے میں اپنی فکر اور ادراک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ تصورات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے یہ فکر نہ کی ہو، لیکن جو شخص اس فکر میں ہے، جب وہ کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، انسان کے بارے میں فکر کرتا ہے، کائنات اور انسان کے درمیان رابطے اور تعلق کے بارے میں غور کرتا ہے، اس مادی جہان اور انسان و کائنات سے ماورا کسی چیز کے بارے میں تأمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ افکار و تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی کو جہان بینی یا تصور کائنات کہا جاتا ہے۔ ہر مکتب اس کائنات کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر، فکر اور سوچ رکھتا ہے۔ کائنات کے بارے میں اسی نقطہ نظر، فکر، سوچ اور کائنات کو دیکھنے کی اسی کیفیت کا نام تصور کائنات ہے۔ بطور خلاصہ تصور کائنات کی اس طرح تعریف کی جا سکتی ہے کہ تصور کائنات یعنی ایک انسان کا کائنات کے بارے میں نقطہ نظر،
یعنی ایک انسان کا کائنات کے بارے میں فہم، ایک انسان کا کائنات یا دوسرے انسان کے بارے میں ادراک۔ ہم نے کہا کہ ایک انسان کا نقطہ نظر، آپ ایک انسان کی جگہ پر ایک مکتب، ایک مسلک، ایک دین یا ایک اجتماعی رویے کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ کائنات کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو تصور کائنات کہا جائے گا۔ اسلام کا ایک تصور کائنات ہے، اسلام کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہے۔ کائنات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر جس حد تک ہماری توحید کی بحث سے مربوط ہے اسے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ موجودات و مخلوقات کا یہ مجموعہ جسے ہم کائنات کہتے ہیں، اوپر سے نیچے تک معمولی اور حقیر چیزوں سے لے کر غیر معمولی اور عظیم چیزوں تک، پست ترین جاندار یا بے جان اشیاء سے لے کر جاندار اور عقل و خرد سے بہرہ مند، باشرف اور باعظمت اور طاقتور ترین مخلوق یعنی انسان تک، سب کے سب اور اس کائنات کی ہر چیز ایک بہت عظیم طاقت و قدرت سے وابستہ اور اس کی مخلوق اور غلام ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جسے میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس سے ماورا سائنس اور تجرباتی علوم کی تیز بین اور دوربین نگاہوں کی جہاں تک رسائی ہے، اس سے ماورا تمام قابل حس اور قابل لمس مظاہر سے ماورا ایک حقیقت ہے جو تمام حقیقتوں سے برتر، اعلیٰ تر، باشرف تر اور عزیز تر ہے، اور تمام کائنات کے مظاہر اسی کے دست قدرت کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس عرفہ و اعلیٰ طاقت کو ہم ایک نام دیتے ہیں، اس کا نام خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ بس کائنات ایک ایسی حقیقت ہے جو خود بخود مستقل نہیں ہے، اس نے خود اپنے آپ کو وجود نہیں بخشا ہے، وہ خود اپنے اندر سے پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک طاقتور ہاتھ نے ان مختلف مظاہر اور موجودات کو جو کہ علم کی روز افزوں پیش رفت کے نتیجے میں اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کر رہے ہیں پیدا کیا ہے۔ ایک طاقتور اور قدرت مند ہاتھ ہے کہ جس نے ذرے اور ایٹم کے دل میں وہ تلاطم ایجاد کیا ہے کہ نامعلوم اور مجہول عالمہائے بالا میں کہکشاؤں اور ان کہکشاؤں کے اس پار ممکن ہے اب تک جو کچھ دریافت ہوا ہے اس سے اربوں گنا زیادہ قابل دریافت چیز موجود ہو۔ ان سب کو خلق کیا ہے، اس کارخانے کا کوئی بنانے والا ہے، اس مشینری کا کوئی چلانے والا ہے، اتفاقی نہیں ہے، خود بخود نہیں ہے۔ اسلام کائنات کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے۔ یہ سب توحید کے سلسلے میں اسلام کے تصور کائنات یعنی ورلڈ ویو کا مواد ہے کہ جسے میں اسی طرح اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا۔ وہ خدا جو کائنات اور کائنات والوں سے بالا تر ہے، وہ طاقتور ہاتھ جو کائنات کی ہر چیز کو چلا رہا ہے اور ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے، ہر چیز کو ہر آن وہی باقی رکھے ہوئے ہے، وہ طاقتور ہاتھ کہ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، ذاتی طور پر تمام نیک اور نیکی آفرین صفات سے متصف ہے، یعنی علم رکھتا ہے، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، حیات اور زندگی رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ان صفات سے جنم لیتی ہے اس کی زندگی کسی اور سے نہیں لی گئی ہے، اس کا علم کہیں اور سے ماخوذ نہیں ہے، اور اس طرح کی اور باتیں۔ کائنات کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ کائنات والے کون ہیں؟ کائنات کے ذرات اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کائنات کے ذرات جب اس کے بنائے ہوئے ہیں تو کیا جس طرح ایک بچہ ماں سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح اس سے جدا اور علیحدہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، اصولاً معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ ہر لمحہ رہنے اور ہونے کے لیے اس کے محتاج ہیں، اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے محتاج ہیں، سب اسی کے بندے ہیں، تمام موجودات اسی کے بندے، غلام اور مصنوع و مخلوق ہیں۔ وہ سب میں تصرف کر سکتا ہے، اس نے سب کو ایک خاص نظم کے تحت خلق فرمایا ہے، سب کو منظم اور دقیق قوانین و ضوابط کے تحت پیدا کیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہو بہو یہی مطلب قرآنی آیات میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے 2 مقامات سے ہم نے چند آیات کو مد نظر رکھا ہے جن کی آج تلاوت کی جائے گی، پھر ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ایک سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا حصہ اسی سلسلے میں ہے کہ اب ہم جس کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں اس میں تدبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 255 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ یہ نام کہ جس کی تشریح و توضیح کے لیے کوئی مترادف لفظ تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہے اللہ؟ خدا ہے۔ خدا کون ہے؟ وہ موجود ہے کہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کا معنی آپ معبود کریں
الہ یعنی ہر وہ موجود کہ جس کے سامنے انسان تقدیس و تعظیم و تکریم کی صورت میں خشوع و خضوع کرتا ہے، اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، زندگی کی باغ ڈور اس کے حوالے کر دیتا ہے، اسے اپنی زندگی کے تمام امور میں مطلق العنان اور صاحب اختیار سمجھتا ہے۔ اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں الہ۔ وہ لوگ جو زندگی کی باغ ڈور نفس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ان کا الہ بھی ہے کون؟ نفس۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے تمام امور ایک ظالم و جابر، باغی و سرکش انسان کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کا الہ بھی ہے کون؟ وہی ظالم و جابر باغی انسان۔ وہ لوگ جو غلط رسوم، بے بنیاد عقائد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان کا الہ بھی ہے کون؟ وہی غلط رسم اور بے بنیاد عقیدہ۔ جو چیز بھی انسان کے وجود اور انسان کی زندگی میں بغیر کسی قید و بند کے حکومت کرے، اس پر حکم چلائے، وہی اس کا الہ ہے۔ یہاں فرما رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں نہیں ہے؟ دنیا میں ہزاروں معبود تھے، 360 تو صرف کعبے کے اندر رکھے ہوئے اور لٹکے ہوئے تھے، 360 بے جان پتلے، اتنے ہی جاندار پتلے دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ بس کس طرح کوئی الہ نہیں ہے؟ یہ جو فرما رہا ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی حقیقی الہ نہیں ہے، قانونی الہ نہیں ہے، واقعی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی جس کو بھی آپ نے الوہیت یعنی الہ بنا لیا ہے اور معبودیت کے لیے قبول کیا ہے، تو آپ نے گناہ کیا ہے، خلاف حق کام انجام دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود ہونے اور الوہیت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ، اس واحد اور احد الہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی چند خصوصیات کو شمار فرماتا ہے۔ الحی یعنی زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں، دوسرے مردہ موجودات اور مردار ہیں، وہ زندہ ہے۔ بے جان تو واضح ہے، یہاں تک کہ جاندار بھی مردہ ہے۔ وہ جاندار جو ایک دن نہ تھے اور پھر ایک دن نہیں ہوں گے، وہ جاندار کہ جس کی جان ہمیشہ خطرے کی زد میں رہے، وہ زندہ موجود کہ جس کی زندگی بعض اوقات ایک معمولی سی حرکت سے نیست و نابود ہو جاتی ہے، تو یہ کیسی زندگی ہے؟ زندہ جاوید، اصلی زندہ اور حقیقی زندہ وہ ہے کہ زندگی جس کے لیے، زندگی جس کی ذاتی ہے، کہ کسی اور سے مستعار لی ہوئی نہیں ہے۔ تمام جانداروں کی زندگی اسی کی طرف سے عطیہ، ہدیہ اور تحفہ ہے، اور وہ خدا ہے الحی یعنی زندہ، القیوم پائیدار اور پائندہ، وہ کہ جس کی زندگی دائمی اور ہمیشگی ہے، وہ کہ سب زندہ جس کی زندگی سے زندہ ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، اگر وہ نہ چاہے، اگر وہ ارادہ نہ کرے، تو دنیا میں کوئی ایک بھی زندہ اور زندگی کا کوئی ایک بھی جلوہ باقی نہیں رہے گا۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، بلکہ نیند اونگ بھی نہیں آتی، گہری نیند تو دور کی بات ہے، اسے اپنے آپ سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کے وجود اور اس کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت، ایک لحظے کی بھی بے توجہی کا امکان نہیں ہے۔ دوسرے موجودات خدائی کے جھوٹے دعوے دار غفلت کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے، اپنے زیر نظر اور ماتحت لوگوں سے، اس دنیا سے جو ان کے قبضے میں ہے، سر تاپا غفلت میں ہیں، ہمیشہ غفلت میں ہیں۔ جہاں پر علم و آگہی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی آگہی اور اطلاع جھوٹی ہے۔ جو چیز ان پر مسلط اور غالب ہے وہ غفلت اور جہالت و نادانی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ سنتوں یعنی اونگ، ہلکی نیند، اور نوم یعنی معمولی یا گہری نیند کے خدا سے نفی کرنے کی یہاں پر کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ بعد کی بحثوں میں دیکھیں گے، کیونکہ توحید میں ہر اشارہ، توحید میں ہر نقطہ غیر خدا کی الوہیت کی نفی کی طرف اور غیر خدا کے نقائص کی طرف اشارہ ہے۔ جو کچھ خدا کے بارے میں ثابت کیا جاتا ہے، اس کی الوہیت کے جھوٹے دعوے داروں سے نفی کی جاتی ہے۔ جو کچھ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی جھلک موحدین اور خدا پرستوں کی عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ توحید کی تمام خصوصیات اور دقائق و ظرائف کے نمونے موحد لوگوں کی زندگی میں پائے جانے چاہیے کہ یہ چیز آئندہ بحثوں اور تلاوتوں میں آئے گی۔ بنابراین الحی القیوم اشارہ ہے جھوٹے خداؤں کی غفلتوں، نیندوں اور بے خودیوں کی طرف۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی غلام ہے،
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے مقابلے میں شفاعت کرے، وساطت کرے سوائے اس کے اذن کے؟ کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو ایک شفیع کی حد تک بھی خدا کے مقابلے میں آ سکے۔ اگر کوئی دوسروں کی شفاعت کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے اذن سے کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب کو جانتا ہے، یعنی تمام انسانوں اور دوسری موجودات و مخلوقات کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا علم پروردگار عالم کے علم کے کسی بھی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس حد تک وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی مسند اقتدار آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کے لیے مشکل اور سخت نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند برتر اور عظیم ہے۔ اب تک کی گفتگو سے خدا کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری کائنات اور عالم وجود میں ایک خدا نامی طاقت ہے۔ خدا کے نام سے طاقت و قدرت کا ایک مرکز ہے، علم و حیات طاقت و قدرت کا ایک مرکز ہے، اور دوسری طرف تمام مخلوقات و موجودات اس عظیم و جلیل طاقت کی طرف مسکینی و بیچارگی اور عبودیت و بندگی کی حالت میں رخ کیے ہوئے ہیں۔ طاقت و قدرت کے اس مرکز کے سامنے بندگی و عبودیت کے لحاظ سے کائنات کی مخلوقات میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک عظیم کہکشاں تک، ایک مومن انسان یا ایک کافر انسان، ایک حقیر مخلوق یا ایک عظیم انسان، سب اس طاقت و قدرت کے سامنے دست بستہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے عبد ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، جو بھی تعبیر آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اسلام کی آئیڈیالوجی اور معاشرے کے لیے اسلام کے عملی منصوبوں کی شناخت میں اس موضوع کا سمجھنا بہت حد تک مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ جب ہم نے جان لیا کہ کلی طور پر تمام انسان اس طاقت اور قدرت کے مرکز کے سامنے برابر ہیں، پھر اس چیز کی کوئی تک نہیں بنتی کہ مثلا کبر و غرور کے ساتھ روم کے بادشاہ ورائن کا مجسمہ ایک جگہ بنائیں اور ایک غلام اس کے پاؤں پر گرے۔ ہم کہتے ہیں کیوں، کس لیے؟ کیا اس عظیم الشان بادشاہ نے بندگان خدا کی صف کے علاوہ کوئی اور صف اپنا لی ہے؟ کیا یہ انسان جو اس وقت اس بادشاہ کے قدموں میں گرا پڑا ہے، اسے سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے خشوع و خضوع سے پیش آ رہا ہے، اس نے بندگان خدا کی صف کے علاوہ کوئی اور پست اور نچلی صف بنا لی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صف سے وابستہ ہیں؟ بس یہ صورتحال کیوں ہو گئی؟ خالص اسلامی توحیدی فکر یہ کہتی ہے تمام ممکنات اور موجودات ایک جگہ سے، ایک مبدا سے، ایک دست قدرت سے خلق ہوئے اور وجود میں آئے۔ سب اس کے مقابلے میں بندے اور غلام ہیں، سب اس کے مقابلے میں اس کی طاقت و قدرت کے اسیر ہیں۔ سب کو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا سر کسی کے قدموں میں رکھے، جیسا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا پاؤں کسی کے سر پر رکھے۔ جس طرح کہ تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا پاؤں کسی کے سر پر رکھے، اسی طرح تجھے یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا سر کسی کے قدموں پر رکھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تو نے دونوں صورتوں میں حق و حقیقت کے خلاف کام کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ مفسدین کو ہرگز شفاعت کی اجازت نہیں دیتا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، عالی مقام خاکساروں اور ان بندوں کو اذن شفاعت عطا فرماتا ہے جن کی دنیاوی زندگی تلخیوں اور مشکلوں میں گزری، لیکن ان کی روح طاقتور اور مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے راستے میں قدم بڑھایا، سختیاں اور مشکلات برداشت کی تاکہ ایک قدم اپنے ہدف اور مقصد کے نزدیک ہو جائیں۔ وہ خدا کے نزدیک شفاعت کر سکتے ہیں، البتہ وہ بھی اس لیے شفاعت کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی عبادت و بندگی بہت زیادہ کی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی طاقت و قدرت کے ماتحت زیادہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بھی ان کے برابر خدا کی عبادت نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے بھی ان کی طرح خدا کی بندگی نہیں کی۔ مجموعی طور پر اس آیت سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم وہ عظیم طاقت و قدرت ہے کہ جس کے سامنے تمام موجودات، تمام مخلوقات، تمام تکوینیات، تمام کائنات دست بستہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔
سب اس کے بندے و مطیع و فرما بردار ہیں. جو بھی اس کے زیادہ نزدیک ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی زیادہ عبادت کرے. دوسری آیت سورہ مریم میں ہے، اسے ہم نے سورہ مریم سے انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 88. اور اس کے بعد وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ خدا الرحمن نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا بیٹا ہے. یہ کس لحاظ سے کہتے تھے؟ اس نقطے پر غور فرمائیں کہ خدا کا کسی کو بیٹا بنانا جو کہ کچھ مشرکوں یا عیسائیوں یا یہودیوں کا عقیدہ تھا، اس معنی میں تھا کہ کائنات کی مخلوقات کے درمیان، موجودات کے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کی خدا کے ساتھ نسبت یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے. غور کریں، بلکہ اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ خدا کا بیٹا آقا زادہ ہے، نہ کہ غلام، اگرچہ آقا نہیں ہے. یعنی یہ دو صفتیں جو ہم نے مد نظر رکھی ہیں، ایک خدا کی صف اور ایک تمام بندوں اور موجودات و مخلوقات کی صف جو کہ خدا کے سامنے خاضع و خاشع ہیں. وہ لوگ ان دو صفوں کو 3 صفیں کرتے تھے اور کہتے تھے خدا، بندے یعنی عوام، اور خواص یعنی بیٹا یعنی آقا زادہ یعنی خدا زادہ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ خدا الرحمن نے بیٹا منتخب کر لیا ہے اور بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، سخت بات، خطرناک، یعنی یقیناً تم لوگوں نے بڑی سنگین، سخت اور خطرناک بات کی ہے. دیکھیں خداوند متعال کی تعبیر کیا ہے، سخت اور خطرناک بات، انتہائی خطرناک عقیدے کا اظہار کیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب تھا کہ آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے خدا الرحمن کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے، اس چیز کا عقیدہ رکھ لیا ہے. واضح ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. خدا جو چیز عقیدے کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے وہ الہی اہداف کے حصول میں مؤثر ہوتی ہے. جس چیز کی بھی فاسد عقیدے کے طور پر نفی کرتا ہے اس پر اعتقاد رکھنا معاشرے کے فساد اور خرابی میں مؤثر ہوتا ہے. فاسد عقیدے کی نفی انسانی معاشرے میں فساد کی ایک جڑ کی نفی کے معنی میں ہے. اور اس چیز کا عقیدہ رکھنا کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، خدا زادہ، آقا زادہ رکھتا ہے، یہ خدا اور بشر کے درمیان حد واسط اور حد فاصل کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ معاشرے میں بہت زیادہ مفاسد اور خرابیوں کا باعث ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، خدا رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اور اس کے مقابلے میں عبد اور بندہ بن کر حاضر ہونے والا ہے. سب خدا کے بندے ہیں، سب خدا کے عبد ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا، خدا نے سب کا احصاء کر لیا ہے، سب کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لیا ہے اور سب کو شمار کر لیا ہے. یہ ایک اور آیت تھی جو سورہ مریم میں تھی. بس آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلامی تصور کائنات یعنی ورلڈ ویو میں توحید کیا ہے؟ تصور کائنات کے اصولوں کے مواد میں ایک مادے کے طور پر توحید کے بارے میں تحقیق اور جانچ پڑتال.